باب نمبر 108 جنازہ و قبر کے حالات کے بیان میں جاننا چاہیے کہ جنازوں میں عقل مند کے لیے عبرت و تنبیہ و تذکیر ہے، مگر غافل شخص کو ان کے دیکھنے سے کچھ عبرت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل کی قساوت و سختی بڑھتی ہے، کیونکہ وہ غیروں کے جنازوں کو دیکھتے ہیں اور نہیں خیال کرتے کہ وہ بھی ایک دن تختے پر اٹھائے جائیں گے، اور اگر یہ خیال آتا بھی ہے تو اعمال صالحہ پر قادر نہیں ہوتے اور غفلت کو نہیں چھوڑتے اور نہیں سوچتے کہ عنقریب ہی ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ کسی جنازے کو دیکھتے تو کہتے لے چلو، ہم بھی اس کے پیچھے آنے والے ہیں۔ مقحول رحمۃ اللہ علیہ دمشقی کہا کرتا تھا کہ اس کو صبح کو لے چلو، ہم شام کو آنے والے ہیں۔ اسید رحمۃ اللہ علیہ بن حدیر کا قول ہے کہ میں جس جنازے پر حاضر ہوا ہوں، میرے نفس نے مجھے وہی کہا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے اور جس کی طرف وہ جانے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مالک رحمۃ اللہ علیہ بن دینار کا بھائی مر گیا تو مالک اس کے جنازے کے ساتھ روتا ہوا نکلا اور یہ کہتا تھا بخدا میری آنکھ ٹھنڈی نہ ہوگی جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ تیرا کیا انجام ہوا ہے، اور یہ معلوم نہ ہوگا جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہم جنازوں پر حاضر ہوتے اور نہ جانتے کہ کس کی تعزیت کریں، کیونکہ سارے ہی محزون و مغموم ہوتے تھے، تعزیت کریں تو کس کی۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہم جنازوں پر حاضر ہوتے اور ہر ایک کو منہ لپٹے ہوئے روتے ہوئے پاتے۔ دیکھو سلف صالحین موت سے اس طرح ڈرتے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جنازوں پر حاضر ہوتے ہیں، اکثر ان میں ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں اور اس کی وراثت و مال و اسباب متروکہ کا ذکر چھیڑتے ہیں، اور اس کے رشتہ دار و اقارب وہ ہیلا سوچنا شروع کر دیتے ہیں جس سے کچھ مال ہاتھ آ جائے، اور اپنے نفس کے جنازے اور اپنے حال کو کوئی نہیں جانتا الا ماشاء اللہ۔ اس غفلت و بے پرواہی کا سبب یہ ہے کہ ہمارے دل گناہوں کی کثرت سے تاریک ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالی اور یوم آخرت کو بھول گئے ہیں اور بے فائدہ لہو و لعب میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ہماری بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم میت پر روتے ہیں، لیکن ہم اگر عقل رکھتے تو اپنے نفسوں پر روتے، نہ میت پر۔ ابراہیم زیات نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ میت پر رحم کھا رہے تھے، کہا کہ اگر تم اپنے نفسوں پر رحم کھاتے تو تمہارے واسطے بہتر ہوتا۔ وہ تو 3 خوفوں سے چھوٹ گیا ہے، ملک الموت کے خوف سے کہ اس کے چہرے کو دیکھ چکا ہے، اور موت کی تلخی سے کہ اس کو چکھ چکا ہے، اور خاتمے کے خوف سے کہ اس سے بے غم ہو گیا ہے، اور تمہارے واسطے تینوں باقی ہیں۔ ابو عمر بن علا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں جریر شاعر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنے کاتب کو شعر لکھوا رہا تھا کہ اتنے میں ایک جنازہ آیا، اس نے اس طرف سے زبان روک لی اور کہا ان جنازوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اور یہ شعر پڑھنے لگا تروعن الجنائز مقبلات ونلهو حين تذهب مدبرات كروعة ثلة لمغار ذئب فلما غاب عادت راتعات۔ جنازے جب ہمارے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں ڈراتے ہیں، لیکن جب چلے جاتے ہیں تو ہم پھر لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں، جس طرح کے بکریوں کا گروہ جب بھیڑیے کے غار کے پاس آتا ہے تو ڈرتا ہے، مگر جب غار آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے تو بکریاں پھر چرنے لگ جاتی ہیں۔ جنازے پر حاضر ہونے کے وقت تفکر و تدبر کرنا اور متواضع و منکسر المزاجوں کی طرح اس کے آگے آگے چلنا جنازے کے آداب میں سے ہے، جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں اس کے آداب و قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ جنازے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میت پر نیک گمان کیا جائے، اگرچہ فاسق ہی ہو، اور اپنے نفس کو برا خیال کیا جائے اگرچہ ظاہر میں نیک ہی ہو، کیونکہ انجام خاتمے پر ہے، اس کی حقیقت معلوم
معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے روایت ہے کہ عمر بن زر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہمسایہ مر گیا جو لوگوں کے نزدیک فاسق و فاجر تھا۔ کوئی آدمی اس کے جنازے پر نہ آیا۔ عمر بن زر رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے پاس آئے اور اس پر جنازے کی نماز پڑھی، پھر اپنے پاؤں اس کی قبر میں لٹکائے، اس کی قبر پر بیٹھے اور کہا، اے فلانے کے باپ، اللہ تجھ پر رحم کرے کہ تو نے ساری عمر توحید میں گزاری اور اپنا چہرہ سجدوں سے خاک آلود کیا، اگرچہ لوگ تجھے گنہگار و خطاوار کہتے ہیں، مگر بے گناہ و بے خطا کون ہے؟ حکایت ہے کہ ایک بدکار گنہگار بصرہ کے اطراف میں مر گیا۔ اس کی عورت نے وہاں کوئی آدمی نہ پایا جو اس کے جنازے کو اٹھائے۔ اس نے حمالوں یعنی پانڈیوں کو کرائے پر لیا اور اس کا جنازہ اٹھوا کر نماز پڑھنے کی جگہ پر لے گئی، مگر اس پر کسی نے جنازہ نہ پڑھا۔ وہ اس کو دفن کرنے کے واسطے جنگل میں لے گئی۔ وہاں ایک پہاڑ کے قریب ایک زاہد عابد رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عورت جنازے کے واسطے کسی مددگار کی طالب ہے۔ زاہد نے اس پر نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا۔ یہ خبر شہر میں منتشر ہو گئی کہ زاہد فلانے پر نماز پڑھنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اترا ہے۔ شہر کے لوگ بھی جمع ہو گئے اور زاہد کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی، لیکن لوگ حیران تھے کہ زاہد نے اس فاسق پر نماز جنازہ کیوں پڑھی ہے۔ زاہد نے لوگوں سے کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا تھا کہ فلانی جگہ میں جا، وہاں ایک جنازہ ہے جس کے ساتھ ایک عورت اور کوئی نہیں ہے، اور اس پر نماز پڑھ کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ اس سے لوگوں میں تعجب اور بڑھ گیا۔ زاہد نے اس کی عورت کو بلایا اور پوچھا کہ تیرے خاوند میں کیا کیا عادتیں تھیں؟ عورت نے کہا کہ وہ سارا دن شراب خانے میں جا کر شراب نوشی میں مشغول رہتا تھا۔ زاہد نے کہا کہ ذرا غور سے بتلا کہ اس میں کوئی نیک کام کی عادت بھی تھی؟ عورت نے کہا، ہاں، اس میں 3 باتیں تھیں۔ پہلی یہ کہ جب صبح کے وقت ہوشیار ہوتا تو کپڑے تبدیل کرتا اور وضو کرتا اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا، پھر شراب خانے میں چلا جاتا اور فسق و فجور میں مصروف ہو جاتا۔ دوسرا کہ اس کے گھر 1 یا 2 یتیموں سے کبھی خالی نہ ہوتا اور ان کے ساتھ بنسبت اپنی اولاد کے زیادہ احسان کیا کرتا اور ان پر بڑی مہربانی کیا کرتا۔ تیسرا یہ کہ مستی کے حالت میں اندھیری رات کو بیدار ہوتا اور کہتا کہ یا الہی، تو اس خبیث یعنی اپنے آپ کو کہتا ہے سے جہنم کا کون سا گوشہ بھرنا چاہتا ہے۔ پھر زاہد چلا گیا اور اس کا شک رفع ہو گیا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے زیادہ زاہد کون ہے؟ فرمایا، جو قبر اور اس کی بوسیدگی کو کبھی نہ بھولے اور دنیا کے غیر ضروری اسباب کو چھوڑ دے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور فردا کی انتظار نہ کرے اور اپنے آپ کو مردہ سمجھے۔ علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے قبروں کی صحبت اختیار کی ہے؟ فرمایا، میں ان کے رہنے والوں کو اچھا ہمسایہ پاتا ہوں اور ان کو سچا ہمسایہ پاتا ہوں، زبانوں کو روکے ہوئے ہیں اور آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تنگ ہو جاتی۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا اور کہا کہ جب آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور جب قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرمایا کرتے تھے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو بعد کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو پچھلی منازل بہت سخت ہوں گی۔ کہتے ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک قبرستان دیکھا، گھوڑے سے اتر پڑے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ کسی نے کہا، پہلے تو آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، آج کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب دیا کہ میں نے اہل قبور کو یاد کیا ہے اور وہ حالت مجھے یاد آئی ہے جو ان کے اور میرے درمیان حائل ہوئی ہے، یعنی اب وہ اعمال سے مجبور ہیں اور میں ابھی زندہ ہوں، اعمال کی قدرت رکھتا ہوں، تو میں نے چاہا کہ 2 رکعت سے اللہ کا قرب حاصل کر لوں۔
مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے انسان کی قبر اس کے ساتھ کلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی و وحشت کا گھر ہوں، میں مسافری و لاچاری و تاریکی کا گھر ہوں، میں نے تو تیرے لیے یہ چیزیں تیار کی تھیں، تو میرے لیے کیا تیار کر کے لایا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ میری عاجزی و لاچاری کا دن کون ہے؟ جبکہ میں اپنی قبر میں رکھا جاؤں گا